اپنے حدیث کا ترجمہ کروں گا، میرے بھی اور آپ نے بھی گھر میں بھی جا کے یہاں بھی غور کرنا ہے۔ موجودہ ہمارے زمانے میں، ہمارے حال میں ہمیں ایسا آدمی مل سکتا ہے، ہمیں ایسا آدمی مل سکتا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آپ نے کہا جب مشکل حالات ہوں گے، سورج سوا جیسے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جب یہ بات آپ نے کہی ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا اور لباس کسی کا نہیں ہوگا، اما عائشہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول کیسے لوگ تھے یار؟ اما عائشہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول اتنی شدید گرمی، اتنی سخت گرمی، زمین تبدیل، سورج نیچے آ جائے گا، آدمی ننگا ہوگا۔ فوراً آپ نے سوال کیا، اگر وہ نہ کرتی شاید آپ کا معاشرہ اس میں انکار کرتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، لوگ اب آپ نے کہا جسم وجود پہ لباس نہیں ہوگا، اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بڑی شرم والی بات ہے نا، جب ننگے ہو سارے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا اس کو دوسرے کی فکر بھی نہیں ہوگی، دوسرے کی۔ آج تو ہمیں لباس میں فکر نہیں ہے، ہم تو لباس میں ہیں، مجھے میرے بھائی کی فکر، اولاد کی فکر، بہن کی فکر، والدین کی فکر، معاشرے کی فکر، کوئی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، حالات اس میں آ رہے ہیں، مجھے تو اس کی فکر نہیں ہے، میں بچ جاؤں۔ یہ تو ہم دنیا میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، آخرت تو پھر ہے ہی ہے۔ تو اس حالت میں فرمایا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ 7 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1 الامام العادل، اتنا پیارا جملہ آپ نے کہا، الامام العادل، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے جو جگہ پائے گا وہ ایک عادل حکمران ہوگا، وہ ایک عادل حکمران ہوگا۔ اگر آج ہمارا حکمران بھی اس عرش کے سائے کے نیچے چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، تو پھر اسے عمر بن خطاب کے قدموں پہ چلنا پڑے گا، پھر اس کو اپنے لباس میں پیبند ڈال کر امت کا لباس پہنانا پڑے گا، پھر امت کے بوجھ، امت کی خوراک اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اسے خیمہ تک پہنچانی پڑے گی۔ تم تو گاڑی سے اترنا پسند نہیں کرتا، تو ٹھنڈی اے سی سے نکلنا پسند نہیں کرتا، تو غریب کی بات سننا پسند نہیں کرتا، کہاں سے اس عرش کے سائے کے نیچے عمر بن خطاب بھی کھڑا ہے اور شہباز شریف کو بھی کھڑا ہوگا۔ عمر بن خطاب کہے گا مجھ سے ایک عورت نے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، یہ عمر اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور اس امت میں انصاف، تھوڑی سی بھی انصاف کی عدل میں انصافی کرے گا، تھوڑا ٹیڑھا ہوگا، تو عثمان نے کہا تھا یہ تلوار عمر تجھے سیدھا کر دے گی۔ میں نے جملہ کہوں تو تجھے شکست ہو جاؤں، لیکن وہاں وہ عمر ابن خطاب بھی کھڑا ہوگا، وہ ماں کھڑے ہو کی گواہی دے گی کہ اللہ تیرے عمر نے انصاف کیا تھا۔ وہاں وہ چرواہا بھی کھڑا ہوگا جو عمر ابن خطاب کی گواہی دے گا۔ راستے پہ چلتے اس چرواہے سے کسی نے کہہ دیا تھا بکریاں چرا رہا ہے، تیرا مالک نہیں دیکھ رہا، ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ایک بکری تو ہمیں دے دے۔ اس نے کہا بکری تو دور کی بات، میں تمہیں بکری کا دودھ بھی نہیں دے سکتا، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کہا ہاں یہاں عمر دیکھنے والا نہیں ہے، عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ چرواہا بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا، وہ میری اور آپ کی نوجوان بہن بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گی عمر ابن خطاب کے لیے، جس کو ماں نے کہا تھا بیٹا دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ میں پانی ڈال دے۔ بیٹی نے کیا کہا؟ اما جان اگر میں پانی ڈالتی ہوں عمر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟
ہاں عمر کو پتہ چلے گا تو چلے گا، تب تک ہم جئیں گے مریں گے، اس کو کون بتائے گا؟ ہم تو اندر کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بیٹی نے کیا تاریخ میں لکھنے والا جملہ کہا، بیٹی نے کہا اماں جان عمر نہیں دیکھتا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیٹی کھڑے ہو کی گواہی دے گی، اللہ عمر نے معاشرے میں انصاف قائم کیا تھا، اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ دوسری طرف تو کھڑا ہوگا، عمر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہاں کھڑے ہو کے کہے گا میں نے انصاف قائم کیا۔ عمر نے تو معصوم بچوں کے رونے کے بعد ان کے منہ میں نوالا دے کے ان کو اپنے ساتھ کھلا دیا تھا، ان کو ہنسا دیا تھا، ان کو سلا دیا تھا۔ الامام العادل رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک عادل امام، عادل حکمران جو انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے وجود کا سبب بنے گا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، کوئی بھی ہو۔ صرف پاکستان کا نہیں، ہمیں تو یہ حکمران پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ جتنے 57-58 اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک ملک کا ہمیں یہ حکمران نہیں ملتا۔ یہ تو حکمران کے متعلق آپ نے اگلا جملہ فرمایا، الشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کی جوانی اللہ کی طاعت میں گزرتی ہے، جس کی جوانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزرتی ہے، جس کی جوانی کی ساری راتیں غیر کے ساتھ موبائل پہ نہیں اللہ کے سامنے سجدے میں گزرتی ہے، جس کی جوانی کی اندھیری راتیں اللہ اور پیغمبر کی نافرمانی میں نہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت میں گزرتی ہے، اور جس کی نوجوان کی زبان سے نکلنے والے کلام اور گفتگو والدین کی نافرمانی میں نہیں اس کی اطاعت میں گزرتے ہیں، جس نوجوان کی زبان سے نکلنے والے کلام سے اس کے کسی بزرگ کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی بہن کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی بہو کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی بیوی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی اولاد کو تکلیف نہیں ہوتی، فرمایا ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تلاش کرو، نوجوان تلاش کرو، سمندر میں ہیرے تلاش کرنے کے برابر ہے۔ جیسے سمندر میں لگاؤ جال پھینکو، دوربینیں لگاؤ، خودبین لگاؤ، میں اپنے ضمیر میں اپنی جو میرا ضمیر سمندر بنا ہوا ہے میں اس میں جان کے دیکھوں کیا یہ صفات مجھ پہ پھر آ رہی ہے، پھر تو فبہا نہیں آ رہی، مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی دنیا کی کوئی ڈگری کا آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا وہ نوجوان ہیں جو اللہ اس کے رسول کی عزت کا خیال رکھتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگلا جملہ آپ نے کہا ورجل، اور وہ نوجوان، وہ آدمی دعته امرأة، جس کو ایک عورت بلائی، اور عورت بھی کیسی ہو، ذات منصب، ذات جمال، ذات صفات، ایسی عورت جس کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہے، ایسی عورت جس کو اللہ نے عہدہ بھی دیا ہے، ایسی عورت جس کو اللہ نے مال و جمال بھی دیا ہوا ہے، وہ آدمی اس کو یہ عورت بلائے اور یہ آدمی آگے سے کہے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو بین بلائے جاتا ہوں، میں تو بین بلائے جاتا ہوں، کس گلی سے گزرتی ہے، کس راستے سے گزرتی ہے، کس علاقے میں رہتی ہے، کس سکول میں پڑھتی ہے، کس مدرسے میں پڑھتی ہے، کیا اس کا نمبر ہے، کیا یہ باتیں ساری اس لیے کرنا ہوں، شاید رسول اللہ نے ایک زمانے میں مجھے اور آپ کو عجیب طریقے سے سمجھایا ہے نا، اس لیے تو نہیں فرمایا سب سے بڑے ناصر، سب سے بڑے خواہ، والدین سے بھی بڑھ کر کسی آدمی کے سب سے بڑے خواہ اس دنیا میں ہیں یا گزرے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ آپ کی ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھو ہمارے جسم کی کتنی خیر خواہی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایسی حالت میں نہ سو کہ آپ آدھے دھوپ میں ہو آدھے سائے میں ہو۔ اب یہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے۔
اللہ کے رسول کیوں؟ اس سے بیماری اور انسان بیمار ہو جائے گا. اس سے انسان یا اللہ کیسا پیغمبر دیا، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، طبیبوں کا طبیب ہے، ہادیوں کا ہادی ہے، رہبروں کا رہبر ہے، مقتداؤں کا مقتدا. عجیب پیغمبر ہمیں دیا. آپ نے فرمایا ایسا آدمی، ایسا نوجوان جس کو کوئی عورت بلائے. اب ہر آدمی اس حدیث کی ہم دیکھتے ہیں نا، حدیث کی کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے. آئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں. کسی تشریح کرنے والے کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ کر اپنے ضمیر پہ غور کر، دیکھ تجھے معاشرہ کیا بلا کے کیا رکھ دیتا ہے. آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایسا آدمی جو اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس حالت میں صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. ہمارا صدقہ تو اخبار میں بھی آتا ہے، ہمارا صدقہ تو سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، ہمارا پتہ نہیں کہاں سے کہاں. ہمارا ایسا صدقہ جو آدمی کرتا ہے کہ باپ کو پتہ نہیں بیٹے نے کیا چیز صدقہ کی ہے. یہ تو ہاتھ کا میں کہہ رہا ہوں، بیٹے کو پتہ نہیں کہ میرے ابا جان نے کیا چیز صدقہ کی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، میں صدقہ کروں، گھر جاؤں، گھر والے پہ نہ چننا چھنکا نہ کی اس کو، بچوں کو کیا ہوگا. اور لوگ تھوڑے تھے، بچے کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے جوتا نہیں ہے، اس کا پلان نہیں ہے، اس کی کتاب نہیں ہے. کوئی اور مسجد میں لے لیتا، آپ کتاب خرید کے لے آتے، ان کا حق نہیں ہے. ہمارے سامنے رکاوٹیں بہت ہیں، لیکن اگر اس طرح صدقہ ہوگا کہ اس ہاتھ نے کیا، اس کو پتہ نہیں ہے، تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو فساد بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، پھر بات کا خلاصہ، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تو فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن جس قسم کا بھی گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، نہ نماز کا تذکرہ کیا، نہ قرآن کا، نہ حدیث، کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا. آج کا یہ جمعے سے لے کے یہ سبق لے کے چلے جاؤ اور اس پہ دیکھو میں اور آپ خود کتنے عمل پہ راہ ہیں. رسول اللہ نے کہا قیامت کے دن لوگوں جیسے کیسے بھی حالات ہوں، جیسے کیسے بھی حالات ہوں، 2 چیزوں کی گارنٹی دے دینا، جنت میں تمہیں لے کے چلا جاؤں گا، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی. گارنٹی تم دینا، جنت میں لے کے جانا میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.